مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار، ہر دم اس کا ذکر سنا، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ۔ اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے میرے عزیزم اور میرے بہت ہی قریب اور دل کے اندر جو سمائے ہوئے ہیں ہمارے اس علاقے کے، میرٹھ کی سرزمین سے چل کر کے رات کی تاریکی کو چھانٹتے ہوئے راستے کی سفر کی مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے ہمارے اس جلسے کی شان اور ہمارے اس جلسے کو زینت بخشنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف لائے حضرت مولانا و مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بغیر کسی تمہید کے اس شعر کے ساتھ میں مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ وحشتوں کا کوئی سامان ہمیں ہونا ہے، یعنی صحرا و بیابان ہمیں ہونا ہے، وحشتوں کا کوئی سامان ہمیں ہونا ہے، یعنی صحرا و بیابان ہمیں ہونا ہے۔ ہم تو دلی بھی نہیں ہیں کہ کئی بار لٹیں، ایک ہی بار میں ویران ہمیں ہونا ہے۔ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، مجمع اگرچہ کچھ کم ہے لیکن دل کے اندر تڑپ بہت زیادہ ہے اور یہ لوگ مل مل کر بیٹھ گئے ہیں، آپ ان کے قلوب کی کڑھن کو سمجھ رہے ہیں، لہذا سامعین کے چہروں کو دیکھتے ہوئے ان کے مطابق آپ اپنی تقریر کو فرمائیں اور پھر اس کے بعد اختتامی دعا کر کے جلسے کو اختتام تک پہنچا دیں۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بھائی جو حضرات پنڈال سے اٹھ کر کے بیڑی پینے کے لیے باہر چلے گئے تھے، اگر وہ میری آواز کو سن رہے ہوں
اور بیڑی میں دم مکمل طور پر مار لیا ہو، بیڑی کو پورا پی لیا ہو، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب کا خطبہ مکمل ہو چکا ہے، بیان شروع ہونے والا ہے، اندر تشریف لے آئے۔ جتنی بیڑی پی لی ہو اتنی ہی کافی ہے، بعد میں پی لینا 1 گھنٹے کے بعد، اندر تشریف لے آئے۔ آ جائیں بھئی، آ جائیں، اندر آ جائیں۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی دنیا کی امیدیں بر آئی، رحمت کی گھٹائیں برسائی دنیا کی امیدیں بر آئی، اکرام و عطا کی بارش کی اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی ذروں کے مقدر چمکائے، کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں دم بھر میں کہاں، کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، عورت کو حیا کی چادر دی غیرت کا غازہ بھی بخشا، عورت کو حیا کی چادر دی غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے، اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں تاکہ اللہ کی 10 رحمتیں مجھ پر اور آپ پر نازل ہو جائیں۔ فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا کہ جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھ دے تو اللہ اپنی 10 رحمتیں اس پر نازل کر دیتا ہے، تو اس لیے آپ حضرات ذرا زور سے درود شریف پڑھ لیں۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اور اگر آواز پہنچ رہی ہے تو اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی اورنگزیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی محبتیں پہلی مرتبہ آپ کے اس گلشن میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں، دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ میرے بھائی، وقت اتنا ابھی باقی نہیں ہے کہ کوئی لمبی گفتگو یا لمبا موضوع آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے، صرف مختصر سے وقت میں انشاءاللہ مختصر سی 2-4 باتیں بتلا کر کے، اگر آپ کا دل چاہے گا تو انہی کو وضاحت کر کے، اور اگر نہیں چاہے گا تو انہی کو مختصر کر کے انشاءاللہ آپ کی اس زمین سے رخصت ہونے کا ارادہ کروں گا۔ میرے بھائی، میں اور آپ اس وقت میں ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر بیٹھنے پر اللہ عبادت کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ آپ جو اس وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں
آپ محو عبادت ہیں. آپ جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اللہ آپ کو عبادت کا ثواب دیتا رہے گا. اور کون سی عبادت کا ثواب؟ کہ ایک بندہ نفلیں پڑھتا رہے, اللہ کے لیے تسبیح گھماتا رہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر کرتا رہے. اور دوسرا, تم جیسا اللہ کا نیک بندہ کسی عالم دین کی محفل میں بیٹھے, علماء کی مجلس میں بیٹھے اور بیٹھ کر کے صرف اللہ اور اس کے محبوب کی باتوں کو سنتا رہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. میرے بھائی, میرا اور آپ کا اللہ خود اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے. میں نے ابھی خطبہ کریمہ کے اندر اسی آیت کو پڑھا, تلاوت کیا. میرا اور آپ کا اللہ خود اپنے بندوں کو ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اور لوگوں دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف جو اللہ کی رحمت کی بخشش ہے. اے تمام کے تمام انسانوں, اے تمام کے تمام اللہ کو ماننے والوں, آؤ دوڑو اس کی بخشش کی طرف, اس کی رحمتوں کی طرف اور اس کی بنائی ہوئی جنت کی طرف. اور لوگوں دوڑو. اللہ اس دوڑنے کا مطلب کیا ہے تو علماء مفسرین بتلاتے ہیں جب بندہ اللہ کے لیے نیکیاں کرتا ہے, جب بندہ اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرتا ہے اور وہ ان کی طرف خوب چل کر کے اور دوڑ کر کے جاتا ہے. مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا, مسجد کی طرف کو دوڑ گیا, یہ مسجد کی طرف نہیں دوڑا, یہ اللہ کی بخشش کی طرف دوڑا ہے. اسی طرح رمضان کا مہینہ آیا, بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اور اللہ کی طرف دوڑتا چلا گیا یہاں تک کہ ابھی روزہ مکمل کیا, ابھی رات کی تاریکی پھیلی کہ دوبارہ سے قرآن کریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اللہ کے قرآن کو سننے لگا. ابھی نیند مکمل نہیں ہوئی کہ سحری کے لیے اٹھا دیا گیا اور پھر اٹھ کر کے برکت کا کھانا کھانے لگا یہاں تک کہ پھر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا. یہ تمام کی تمام چیزیں, یہ تمام کی تمام عبادتیں جانتے ہو کیا ہیں؟ یہ اللہ کی طرف دوڑنا ہے, یہ اللہ کی طرف چلنا نہیں بلکہ دوڑنا ہے. تو جن حضرات نے روزے رکھے وہ اللہ کی طرف دوڑے, جنہوں نے رات کو قرآن کریم سنا وہ اللہ کی طرف دوڑے, جنہوں نے شب قدر کو تلاش کیا وہ اللہ کی طرف دوڑے, جنہوں نے راتوں کو معتکف بن کر کے اپنے اللہ کو یاد کیا وہ اللہ کی طرف دوڑے. اسی طرح چاند رات آ گئی, اپنے اللہ کو یاد کیا, جانتے وہ اللہ کی طرف دوڑے. اسی طرح عید الفطر آیا اور آپ تمام حضرات اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کیا, جانتے ہو تم اللہ کی طرف دوڑے. اے اللہ کے نیک بندو, جانتے ہو کتنا برکتی دوڑنا ہے, وہ کتنا میرے اور آپ کے لیے برکت کا دوڑنا ہے. اگر یقیناً رمضان کے روزے اللہ کی محبت میں رکھے گئے, اگر راتوں کو جاگنا اللہ کی محبت میں رہا, اگر شب قدر کو تلاش کرنا اللہ کی محبت میں رہا, اگر معتکف بن کر کے مسجد میں رہے اور اللہ کے لیے رہے اور پھر عید کی نماز کو مکمل کیا, اور تم نہیں جانتے کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے, من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جس نے رمضان کے روزے اللہ کی محبت میں گزارے, ایمان کے ساتھ گزارے, احتساب کے ساتھ گزارے, جس نے شب قدر کی رات کو کھڑا ہو کر کے گزار دیا اور اللہ کی رضا کے لیے گزار دیا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ نے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ نے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. جیسے عید کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے, اب گویا کہ ایسے ہو گئے جیسے آج ہی ان کی ماں نے ان کو جنا ہے, جیسے آج ہی یہ دنیا کے اندر آئے ہیں, کوئی ان کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہے. تمام گناہوں کو میرے اللہ نے مٹا دیا ہے, تمام گناہوں کو میرے اللہ نے ختم کر دیا. پھر عید کے بعد بھی اپنے اللہ کو راضی کرتے چلے گئے, نمازوں کی پابندی کرتے چلے گئے, یہاں تک کہ اللہ کی محبت کے لیے اب یہ جلسہ منعقد ہوا, اس میں بھی دوڑ کر کے چلے آئے, اپنی نیندوں کو قربان کر دیا, اپنی رات کو قربان کر دیا, اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کر دیا. یہ بھی تو اللہ کی طرف دوڑنا ہے. ارے تم جلسے میں نہیں آئے ہو بلکہ
میرے اللہ کی طرف دوڑ کر کے آئے ہو, اللہ کی بخشش کی طرف دوڑ کر کے آئے ہو, کہ جن مجلسوں پر میرے اور آپ کے اللہ نے بخشش کے وعدے کیے ہو ان مجلس کی طرف آپ دوڑ کر کے آئے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے مالدار وہ ہیں جو حج کی تیاریوں میں لگ گئے ہیں اور حج کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے لگ گئے ہیں. یہ تمام چیزیں کیا ہیں, یہ تمام محنتیں کیا ہیں؟ ارے یہ اللہ کی طرف دوڑنا ہے, یہ اللہ کی بخشش کی طرف دوڑنا ہے. آپ جو اس وقت میں آ کر کے بیٹھے ہو یقیناً یہ اللہ کی بخشش کی طرف آئے ہو. کیا انعام ہے پھر میرے اللہ کا, جو میرے اللہ کو راضی کر دے, جس کی اللہ میرا بخشش کر دے. کیا انعام ہے پھر اللہ نے وہی جنت نعیم تیار کر رکھی ہے. اللہ اس جنت کی ذرا سی باتیں تو بتلاؤ. تو میرے اور آپ کے اللہ نے ہلکی سی بات بتلائی, آؤ تمہیں بتلاتا چلو. میرے اللہ نے صرف جنت کی چوڑائی بتلائی ہے, جنت کا فرنٹ بتلایا ہے. اسی آیت کے اندر میرا اور آپ کا اللہ کہتا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ والارض, ارے جو جنت ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے, ہاں اس کو مانگنے میں شرم محسوس نہ کیا کرو, اپنے اللہ سے جنت کو مانگا کرو. یہ جنت تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اور خالی ایک دفعہ نہیں بلکہ جب جب رمضان کا مہینہ آتا ہے, جب رمضان کے مقدس روزے آتے ہیں, کیا آپ نے اپنے علماء سے نہیں سنا کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جب بندہ رمضان کے دن کے روزے رکھتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں کی جماعت ذرا میرے اس بندے کے لیے جنت کو سجاتے رہو, ذرا میرے اس بندے کے لیے اس جنت کو سنوارتے رہو. ارے میرے بندے کے لیے پلا چیز بھی لے کر کے آؤ, میرے بندے کے لیے جنت میں پلا چیز بھی لا کر کے لگا دو. میرا بندہ دھوپ کی تپش میں مجھے یاد کر رہا ہے, گرمی کی شدت میں مجھے بھول نہیں رہا ہے, راتوں کے اندھیروں میں قرآن کو سنتا ہے, یہاں تک کہ راتوں میں میرے لیے کھڑا ہو کر کے مجھے یاد کرتا ہے. فرشتوں ہاں اس بندے سے مجھے محبت ہو گئی ہے, اور ایسی محبت روزانہ اس کی جنت کو سجایا جائے, اس کی جنت کو سنوارا جائے. تو میرا اور آپ کا اللہ جب بندوں پر یہ رمضان گزرتا ہے اللہ روزانہ جنت کو سجواتا ہے, روزانہ جنت کو اور اچھی اچھی چیزیں لگاتا ہے. ارے جنت کیسی ہے, ہاں اس کو مانگنے میں شرم نہ کیا کرو, ہاں اس کو مانگا کرو. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تو جنت کو بنایا ہے. کیا فرماتے تھے حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے, کبھی احساس لایا کرتے تھے اور اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے فرمایا کرتے تھے اے میرے اللہ میں تجھ سے یہ سوال نہیں کرتا کہ میں جنت کے بالا خانے دے دے, میں تجھ سے یہ سوال نہیں کرتا کہ مجھے جنت کی اونچی اور بڑی بڑی بلڈنگیں عطا کر دے. نہیں میرے اللہ مجھے تو جنتیوں کی چپلوں میں جگہ دے دینا, جہاں جنتی اپنے جوتے اتارتے ہو اللہ مجھے وہاں جگہ دے دینا. لیکن اللہ مجھے جہنم کے اندر نہ ڈالنا, اللہ مجھے جہنم کے اندر نہ پھینکنا. اللہ تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے, اس کی پریشانیوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. اللہ میں تجھ سے جنت کے بالا خانوں کا سوال نہیں کرتا, میں صرف اتنا کہتا ہوں مجھے جنت میں جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ دے دینا, لیکن مجھے جہنم کے اندر نہ ڈالنا. یہ کون فرماتے تھے؟ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ. اس لیے میرے بھائی اللہ نے اس جنت کو میرے اور آپ کے لیے تمام مؤمنین مؤمنات کے لیے اللہ نے اس جنت کو تیار کر رکھا ہے, لہذا اس کو مانگنے میں شرم کیسی. ارے میرے اور آپ کے اللہ سے مانگنا جائز ہے, اپنے اللہ سے اس جنت کو مانگو, اس جنت کی بہاروں کو مانگو, اس جنت کی آرائشوں کو آسائشوں کو زیبائشوں کو اپنے اللہ سے مانگو. اے اللہ کے نیک بندو تمہیں گفتگو کرنے چلا, اللہ نے ذرا سی بات بتلائی وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. ارے جس جنت کو طلب کرتے ہو, جس جنت کو تم مانگتے ہو, جس جنت کو تمہارے لیے سنوارا گیا, جس جنت کو تمہارے لیے خوبصورت کیا گیا اور اس کو خوبصورت کیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ تم جتنی نیکیاں کرو گے ہم ادھر جنت کو سجاتے رہیں گے, تم جتنا اللہ کو یاد کرتے رہو گے ہم تمہاری جنت کو اور خوبصورت کرتے رہیں گے. جانتے اس کا فرنٹ کیا ہے, جانتے اس کی چوڑائی کیا ہے؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جس زمین پر تم چلتے ہو اس کے علاوہ آسمان بھی ہیں, اور یہ خالی ایک آسمان نہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی آسمان ہیں. اس لیے قرآن کریم کے اندر جمع کے صیغے کو استعمال کیا گیا عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. ارے یہ جو
زمین ہے اور یہ جو آسمان ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی آسمان ہیں ہم نے اس کی چوڑائی کو اتنا ہی رکھا ہے. وہ جنت ارضها السماوات والارض. اللہ اس کی لمبائی کیا ہے؟ میرے اللہ نے اس کو چھپا کر کے رکھا. لمبائی تو صرف ہم جانتے ہیں, گہرائی تو صرف ہم جانتے ہیں, لہذا صرف ہم تمہیں اس کا عرض بتلائے دیتے ہیں. اللہ آپ نے جنت کو کس کے لیے تیار کیا؟ تو میرے اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا, اعدت للمتقین. ہم نے اس کو متقیوں کے لیے تیار کیا ہے. کس کے لیے تیار کیا ہے؟ اعدت للمتقین. ہم نے اس کو متقیوں کے لیے تیار کیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ متقی کون ہے؟ میرے بھائی اس کی بڑی تفصیل ہے, میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. صرف اتنا بتلانے آیا کہ علماء مفسرین نے متقی کے پہلا درجہ رکھا ہے. کون ہے متقی؟ جو اس دنیا میں آ کر اپنے اللہ کو قبول کر لے, جو اسلام کو قبول کر لے, جو اللہ کے نبی پر ایمان لے کر کے آ جائے, جو اپنے اللہ کو اللہ مان لے, یہاں تک کہ پوری دنیا سے سر کو ہٹا کر اپنے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے اور اس دنیا میں اعلان کر دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میرے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہاں, اللہ کے نبی جو ہمارے محمد عربی ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں, وہ ہمارے آخری نبی ہیں, وہ ہمارے نبی ہیں. لہذا میرے بھائی جو آدمی زمین پر اس اقرار کو کر لے اور ایمان قبول کر لے اور اسلام قبول کر لے, اے اللہ کے نیک بندو, علماء مفسرین کہتے ہیں کہ ایمان قبول کرتے ہی ایمان والا متقی ہو جاتا ہے, اسلام قبول کرنے والا متقی ہو جاتا ہے. لہذا اب اس کے درجات الگ الگ ہیں. اللہ نے درجات کو بڑھا دیا ہے. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, صرف اتنا بتلانے آیا کہ جس نے اس زمین پر ایمان قبول کر لیا, جس نے اس زمین پر اسلام قبول کر لیا, ہاں اگرچہ اس نے زندگی میں گناہ کیے لیکن مرتے وقت بھی ایمان اس کے پاس رہا, انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن اللہ کی جنت میں ضرور جائے گا. وہ ایک نہ ایک دن کہاں جائے گا؟ وہ اللہ کی جنت میں ضرور جائے گا. جس نے ایک مرتبہ اس زمین پر ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے اس زمین پر ایک مرتبہ یہ کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ارے وہ جنت کے اندر جائے گا. جنت اس کا انتظار کر رہی ہے. ہاں, کچھ گناہوں کی وجہ سے اگر اس کو سزا ملے یہ بات الگ ہے, لیکن جس نے اس زمین پر ایک مرتبہ یہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ اللہ کی جنت کے اندر ضرور جائے گا. تو لہذا جس نے اس زمین پر ایمان قبول کر لیا وہ جنت کے اندر جائے گا. اسی لیے تو میرے اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین, ہم نے اس کو متقیوں کے لیے تیار کیا. اللہ جنتیوں کی کچھ اور نشانی بتلا دیجئے. تو میرے اللہ نے پھر کچھ نشانی بتلائی. ذرا سنو او بڑودے کے غیور نوجوانوں, او بڑودے کے اللہ کے نیک بندو, ذرا سنو وہ چار نشانیاں اور سنتے چلے جاؤ اور پھر بات کو مکمل انشاءاللہ کر رہا ہوں. کون جائیں گے جنت کے اندر؟ کون ہیں اس جنت کے مستحق؟ اس زمین پر ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس زمین پر ہم پہچانیں گے کیسے کہ اللہ کی جنت کے مستحق یہ ہیں؟ اللہ کی جنت کو ماننے والے, اللہ کی جنت ان کا انتظار کر رہی ہے, وہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جنتی کی پہلی نشانی یہ ہوگی الذین ينفقون بالسراء والضراء. جنتی کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہوگا. وہ اللہ کے نام پر نہ اپنی جان کو دیکھتا ہوگا نہ اپنے مالوں کو دیکھتا ہوگا. ہاں, اگر اللہ راضی اس کی جان لینے پر ہے تو فوراً اپنی جان کو ہنستے ہوئے قربان کر دے, اور اگر اللہ راضی اس کے مال سے ہے تو ہنستے ہوئے اپنے مال کو قربان کر دے. تو میرے اللہ نے جنتی کی پہلی نشانی بتلائی الذین ينفقون بالسراء والضراء. ارے جنتی کون ہیں؟ جنتی وہ ہیں اگر وہ نقصان میں ہیں تب بھی اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں, اگر وہ فائدے میں ہیں, اگر وہ نفع میں ہیں تب بھی اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں, نہ اپنی جانوں کی پرواہ کرتے نہ اپنی مالوں کی پرواہ کرتے. ارے جو جان بھی اللہ کو دے دے, جو مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے, یہی تو جنتی کی پہلی نشانی ہے. تو جنتی ہاں اس زمین پر جب اللہ کے نام کی اس کے سامنے گہار لگائی جائے, اس کے سامنے اشارہ کیا جائے تو اپنے اللہ کے لیے نہ جان کی پرواہ کرے نہ مال کی پرواہ کرے. یہی تو کمال تھا صحابہ کا.
یہی تو خاصیت تھی صحابہ کی کہ اللہ ہماری جان دینے پر راضی ہے، تو ہنستے ہنستے میدانوں کے اندر، ہنستے ہنستے کفار کے نعرے میں، ہنستے ہنستے کفار کے میدانوں میں، ہنستے ہنستے تلواروں کے ہتھیاروں کے سائے کے نیچے، یہاں تک کہ بعض صحابہ کے تذکرے میں کہ جب ان کی لاشیں میدانوں کے اندر جھوج رہی ہیں اور ان کے بدنوں سے 70 اور 80 زخم ہیں اور زخموں سے خون کی پھواریں چھوٹ رہی ہیں، ایسے وقت میں ان کے چہروں پر کوئی گھبراہٹ نہ ہوتی تھی، ایسے وقت میں ان کے چہروں پر کوئی مایوسی اور کوئی غم کی باتیں نہ ہوتی تھی، بلکہ جب ان کے بدنوں سے خون کی پھواریں چھوٹتی تھی تو وہ شور مچا کر کے کہا کرتے تھے، وہ ہمارے زخموں کو دیکھ کر کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری گردنوں کو الگ پڑے ہوئے دیکھ کر کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فَاسِدُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے ہیں، یہ کہا کرتے تھے صحابہ کرام۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ کیا آپ نے علماء سے نہیں سنا؟ کیا آپ نے دعوت کے ساتھیوں کی کتابوں سے نہیں سنا؟ کیا کہتے تھے کہ صحابی زخمی پڑا ہوا ہے اور بدن سے خون کی پھواریں چل رہی ہیں، یہاں تک کہ گلے کا نرکھڑا کٹ چکا ہے اور کوئی سانسیں باقی ہیں، کوئی غم چہروں پر نہیں ہے، کوئی مایوسی چہروں پر نہیں ہے، کوئی آنسو آنکھ سے ٹپکنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او ہمیں دیکھ کر کے رونے والوں، ہم پر آنسو نہ بہاؤ، اللہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ یہی تو کمال تھا صحابہ کا، یہی تو خاصیت تھی ان دیوانوں کی۔ اور جب مالوں کی بات آئی ہے تو پھر اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مالوں کی قربانی سے پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ کیا فرماتے تھے؟ آقا ہمیں مال وہ بڑا محبوب ہے جس کو آپ قبول کر لیتے ہیں، اس سے جس کو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے مالوں کو قبول کریں، اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مال کمائے ہوئے ہیں یہ اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کی وجہ سے ہیں، ہاں یہ مال ہمارے نہیں ہیں، یہ ہمارے اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے جتنا چاہے ہم سے لے لیجئے، ہمیں وہ بڑا پسند ہے جتنا آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں، اور تبھی تو اللہ کا دیوانہ بنتا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک دو مثالیں بتلاتا چلوں، اے اللہ کے نیک بندو، اگر کسی کو اللہ کے قریب ہونا ہے، اگر کسی کو اللہ کا دوست بننا ہے تو یاد رکھنا، نہ اپنی جان کی پرواہ کرنا، نہ اپنے مال کی پرواہ کرنا، اور جتنا بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہے گا اتنا ہی اسے قربانیوں سے گزرنا پڑے گا، اتنا ہی اسے مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا۔ آؤ تمہیں تذکرہ سناتا چلو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت ابراہیم انبیاء میں اللہ کے دوست کہلائے ہیں اور ان کا لقب ابراہیم خلیل اللہ کہلایا گیا، اور ذرا سنتے چلے جاؤ، ہاں کون ابراہیم خلیل اللہ، کیسے اللہ کے دوست بنے ہیں، بڑی بڑی قربانیوں سے گزرے ہیں، ارے ابھی بڑے نہیں ہوئے گھر سے نکال دیے گئے ہیں، ابھی اور زیادہ بڑے نہیں ہوئے کہ آگ کے شعلوں کے اندر ڈال دیے گئے، ابھی اور بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی میں ملک سے نکال دیے گئے، یہاں تک کہ 86 سال کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا لیکن اسے بھی ذبح کرنے کا حکم آ گیا۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں تو صرف اتنا بتلانے آیا کہ اللہ کے خلیل ایسے نہیں بنتے۔ آؤ تمہیں مثال سے سمجھاتا چلو کیسے اللہ کے خلیل بنے ہیں، سالی جانوں کی پرواہ نہیں بلکہ اپنے مال کی پرواہ کیے بغیر بھی اپنے اللہ کو راضی کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اپنی اونٹوں کو چرا رہے ہیں، اپنی بکریوں کو چرا رہے ہیں، اور ذرا سنو انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی اونٹوں اور بکریوں کو چرا رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ اونٹوں اور بکریوں کا جنگلوں کے اندر چرانا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ آج میں اور آپ ان چیزوں سے منہ موڑنے لگیں گے، ان چیزوں سے پیچھے ہٹنے لگیں گے، لیکن کوئی نبی اس زمین پر ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریوں کو نہ چرایا ہو، جس نے جانوروں کو جنگلوں کے اندر جا کر کے نہ چرایا ہو۔ ارے یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آنکھوں نبوت ملنے سے پہلے میرے آقا بھی اسی طرح عرب کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اے اللہ کے نیک بندوں، یہ بکریوں کا
चराना, ये ऊँटों का चराना, ये तमाम अंबिया की सुन्नत है। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपनी बकरियों को चरा रहे हैं, अपने ऊँटों को चरा रहे हैं, देखते एक झाड़ी के करीब से गुजरे हैं, उस झाड़ी के अंदर से आवाज आ रही है, सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, सुबहान दिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किबरियाई वल जबरूत। ये आवाज आ रही है। हजरत इब्राहिम रुक गए। अरे कौन है? मेरे अल्लाह की तारीफ कर रहा है, मेरे रब की बड़ाई बयान कर रहा है, मेरे अल्लाह की मोहब्बत बयान कर रहा है, मेरे रब की तारीफ कर रहा है। लिहाजा हजरत इब्राहिम वहीं पर रुक गए। कौन है मेरे अल्लाह की तारीफ करने वाला? कौन है मेरे अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाला? हजरत इब्राहिम फरमाते हैं कि मैं उसी झाड़ी के करीब रुक गया जहां से वो आवाज आ रही थी। लिहाजा फिर वहां से आवाज आने लगी, सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, सुबहान दिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किबरियाई वल जबरूत। हाँ, हजरत इब्राहिम अंदर घुसे, देखते हैं कोई अल्लाह का बंदा है जो अल्लाह की तारीफ कर रहा है, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा है। हजरत इब्राहिम कहने लगे, वो अल्लाह के बंदे, तो अभी मेरे अल्लाह की तारीफ कर रहा था, जरा दोबारा तारीफ करके सुना दे, जरा दोबारा मेरे अल्लाह की तारीफ कर दे। वो इंसान कहता है, ए इब्राहिम, मैं ये तारीफ फ्री में नहीं करता, मैं इसकी उजरत लेता हूँ, मैं इसका बदला लेता हूँ। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे, तुझे क्या उजरत चाहिए? मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये ऊंट हैं, ये बकरियां हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। कहा कि ऊंट और बकरियां इब्राहिम दे दो, अभी मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ। लिहाजा मेरे भाई, आज मैं और आप अपने ईमानों का जायजा लें, आज अपने दिलों का जायजा लें कि जितने भी इस जमीन पर अल्लाह की तारीफ करने वाले हैं, मैं और आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। कौन है अल्लाह की तारीफ सही माना में करने वाला? अरे ये मस्जिद का मुअज्जिन, ये अल्लाह की तारीफ को सही माना में बयान करने वाला, ये हमारी मस्जिद का इमाम, ये अल्लाह की तारीफ को सही मानों में बयान करने वाला, ये मदरसों का मुदर्रिस, ये मदरसे का महतमिम, अरे ये क्या कर रहा है? ये मेरे और आपके अल्लाह की तारीफ करता है, मेरे और आपके अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, मेरे और आपके अल्लाह की तारीफ में ये जो कुरान करीम नाजिल हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक ये अल्लाह का नेक बंदा मेरी और आपकी नस्लों को सीनों तक पहुंचाता है। लेकिन जरा मैं और आप गौर करें कि इस अल्लाह की तारीफ करने वाले से मैं और आप कितनी मोहब्बत करते हैं। जरा अपने ईमानों का जायजा लें, जरा अपने ईमानों को टटोल करके देखें, कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, मोहब्बत तो क्या करते, हमने तो इनकी तरफ से अपने दिलों में बुग़्ज़ को जगह दे दी है, हसद को जगह दे दी है, जलने को जगह दे दी है। होना तो ये चाहिए था कि इनके लिए अपनी पलकों को बिछाया जाता, होना तो ये चाहिए था कि इनकी पूरी जिंदगी खुशामद और मोहब्बतों के साथ रखा जाता। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्यों खुशामद होनी चाहिए इनकी, क्यों इनसे मोहब्बत करनी चाहिए? अरे ये कल कयामत के मैदान के सफारशी हैं, ये कल कयामत के मैदान में जब मैं और आप अपने गुनाहों की वजह से डर रहे होंगे और खौफ के साए के अंदर होंगे और जहन्नम में और आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे और अपने गुनाहों को देख करके एक लम्हा ये दिल में आ चुका होगा, अब हमें जहन्नम में जाने से कोई नहीं बचा सकता, अब हम जहन्नम का ईंधन बनेंगे। ऐसे वक्त में एक सिफारिशी की आवाज उठेगी और कोई इंसान होंगे जो मेरी और आपकी सिफारिश करेंगे और आवाज लगाएंगे, ओ मेरे महल्ले के भाई क्यों मायूस खड़ा हुआ है, ओ मेरे दोस्त क्यों मायूस खड़ा हुआ है, ओ मेरी मस्जिद में आने वाले, ओ मेरे मदरसे में आने वाले, ओ मुझसे मुसाफा करने वाले, ओ मुझे हदिये और तोहफे देने वाले, कैसे मायूस खड़ा हुआ है? वो कहेगा, अरे हाफिज साहब, मौलवी साहब, हाँ जहन्नम नजर आ रही है, गुनाहों को देखता हूं कि जहन्नम का ईंधन बन जाऊंगा। जानते हो ये हाफिज, ये आलिम क्या कहेंगे? मेरे भाई तुझे घबराने की जरूरत नहीं, मैं हाफिज हूँ, 10 आदमियों की सिफारिश मेरे पास है, आ तेरी जन्नत की सिफारिश मैं करता हूँ। आ किस चीज की सिफारिश करता हूँ?
तेरी जन्नत की सिफारिश मैं करता हूँ। इस हाफिज कुरान को मेरा और आपका अल्लाह 10 आदमियों की सिफारिश का हक देगा। अबू दाऊद की रिवायत तो यहाँ तक कहती है कि वो 10 आदमी नहीं होंगे बल्कि वो 10 खानदान होंगे कि जिनको ये हाफिज कुरान जन्नत के अंदर अपनी सिफारिश पर लेकर के जाएगा। और दुआ करना अल्लाह इन बच्चों को हमारे आलिम और बाअमल भी बना दे। हाँ, इनको उलमा की फहरिस्त में खड़ा कर दे। ये दुआ मैं क्यों देने लगा? अरे जानते हो जब कल कयामत का मैदान होगा और जन्नतियों को जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा जन्नतियों जाओ, जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं, जाओ जन्नत के अंदर चले जाओ। तो उस वक्त में मेरा और आपका अल्लाह इन उलमा को वहीं पर रोक लेगा। ए उलमा की जमात, तुम किधर जा रहे हो? तुम किधर चले हो? अल्लाह जन्नत का हुक्म हो गया है। हाँ, जन्नत के अंदर जा रहे हैं ना, जरा सी देर ठहर जाओ। अल्लाह रुकने की वजह क्या है? जरा अपने पीछे मुड़ करके देखो, तुमसे मोहब्बत करने वाले खड़े हुए हैं, तुम्हें हदिये देने वाले खड़े हुए हैं, लोगों से तुम्हारी तरफ से बहस करने वाले खड़े हुए हैं, तुम्हारे दस्तरखानों पर बैठ करके खाना खाने वाले खड़े हुए हैं। अरे तुमसे दिली मोहब्बत करने वाले पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन अपने गुनाहों की वजह से पकड़ में आ गए हैं। ए उलमा की जमात, अल्लाह करना क्या है? तो मेरा और आपका अल्लाह इरशाद फरमाएगा, उलमा की जमात तुम जितनों को इशारा करोगे हम तुम्हारे इशारे पर सबको जन्नत अता करेंगे। अल्लाह इन उलमा के इशारे पर हम जैसे गुनाहगारों को जन्नत में जगह देगा। जन्नत के रास्ते मेरे लिए और आपके लिए इन उलमा की वजह से आसान हो जाएंगे। आज जरा मैं और आप गौर करें कि अल्लाह की तारीफ करने वालों से और मैं और आप हमारी नमाजों को दुरुस्त करने वालों से, हमारी नमाजों को सही पढ़ाने वालों से, हमारी नस्लों की फिक्र करने वालों से जरा मैं और आप गौर करें कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी उल्फत रखते हैं। आज मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया? तुम अपने उलमा का बुग़्ज़ अपने दिलों में रखने लगे हो, अपने उलमा की तरफ से हसद करने लगे हो। अल्लाह की कसम याद रखना, अगर ये उलमा गुनाहगार भी होंगे, अगर ये उलमा गलती पर भी होंगे, याद रखना कल क़यामत का मैदान होगा। हाँ, रिवायत कहती है कि मेरा और आपका अल्लाह इन उलमा को बुलाएगा और चारों तरफ से पर्दों को खींच देगा और पर्दे खींच करके कहेगा, ए उलमा की जमात, मेरे आलिम बंदो, मैंने तुझे अपना इल्म और अपना हिल्म तुझे इसलिए नहीं दिया था कि आज तेरी पकड़ करो। जानता है मैंने तुझे अपना इल्म क्यों दिया था? कि तेरी आज बख्शिश कर सको। जानता है मैंने तुझे हिल्म क्यों दिया था? ये बर्दाश्त की कुव्वत क्यों दी थी? ये बर्दाश्त की ताकत तुझे क्यों दी थी? और तू हर कसो नाकस की बातों को बर्दाश्त करता था, यहाँ तक कि कोई भी आकर के तुझे कुछ भी कह दिया करता तो अपने अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर लिया करता था। जानता ये इल्म और ये बर्दाश्त की ताकत मैंने तुझे इसीलिए दी थी ताकि आज मैं तुझे जन्नत अता कर सकूं, ताकि आज मैं तुझे। क्या उलमा से ज्यादा कोई बर्दाश्त करता है? क्या उलमा से ज्यादा किसी के अंदर बर्दाश्त की ताकत और कुव्वत है? ए अल्लाह के नेक बंदो, हाँ ये उनसे भी मुस्कुरा करके मिलता है जिसके बारे में ये मालूम हो जाए कि मेरे खिलाफ साजिशें करता है, ये मेरे खिलाफ बुराइयां करता है, ये मेरे खिलाफ जहर उगलता है। लेकिन जैसे वो आलिम के सामने आता है, ये बेचारा इमाम मस्जिद का, ये बेचारा मदरसे का जिम्मेदार, ये मदरसे का मुदर्रिस बिल्कुल तमाम बातें भूल करके मुस्कुरा करके उससे मिलता है जैसे इसको कुछ मालूम ही नहीं है। जरा देखो इसके पत्थर दिल को, जरा देखो इसके सख्त दिल को कि किस तरीके से इसने अपने दिल पर पत्थर रख करके उस बुराई बयान करने वाले से मुसाफा किया है, उस बुराई बयान करने वाले से मुस्कुराया है। अल्लाह की कसम ये कुव्वत सिर्फ इन उलमा के पास है, ये ताकत सिर्फ इन उलमा के पास है। होना तो ये चाहिए था कि मैं और आप इनसे मोहब्बत करके अपनी जन्नत को आसान करते, लेकिन हम तो बुग़्ज़ रखने लगे हैं, हम तो हसद रखने लगे हैं। अरे फिर बताओ जन्नत के अंदर किन अमालों की वजह से जाओगे? सुबह से लेकर शाम तक गुनाह ही गुनाह, शाम से लेकर सुबह तक गुनाह ही गुनाह, और ऊपर से इन उलमा से नफरत, और ऊपर से इन उलमा से बुग़्ज़। रब्बे काबा की कसम बताओ तो सही, फिर किन अमलों की वजह से जन्नत में जाओगे? अगर मैं ये कहता चलूं गुनाहगार हो लेकिन सिर्फ इन उलमा की मोहब्बत अपने दिल में बिठा लो, अल्लाह की कसम ये मोहब्बत जन्नत के अंदर लेकर के जाएगी। कहां लेकर के जाएगी? ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं,
بلکہ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے جب صحابی نے عرض کیا تھا یا نبی اللہ ہم تو اس زمین پر آپ کو صبح سے شام تک دیکھتے ہیں، جب گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کی یاد آتی ہے، اللہ کے نبی ہم گھر سے دوڑ پڑتے ہیں اور آ کر کے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی آپ تو جنت میں بالا خانوں میں چلے جائیں گے، آپ تو اونچی جگہ پر چلے جائیں گے، اللہ کے نبی ہم کیسے دیکھا کریں گے؟ چنانچہ صحابی مایوس ہے، لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ المرء مع من احب، اے میرے صحابی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو جس سے محبت کرے گا، تو جس سے محبت رکھے گا، کل قیامت کے میدان میں اسی کے ساتھ ہوگا، اور قیامت کے میدان میں نہیں بلکہ تو جنت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر تیری محبت نبی سے ہے تو نبی کے ساتھ اور ان کے سامنے ہوگا، اگر تیری محبت علماء اور اللہ کے ولیوں سے ہے تو جنت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ اے اللہ کے نیک بندو، صرف یہی چیز پر عمل کر لیجئے، پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی، پوری راتیں گناہوں میں ڈوبی ہوئی، اور اوپر سے علماء سے حسد رکھنے لگے، علماء سے بغض رکھنے لگے، بلکہ پوری دنیا کا سروے اور پورے ملک کا سروے آج مسلمان سب سے زیادہ اپنے علماء سے نفرت رکھنے لگا ہے، اپنے علماء سے بغض رکھنے لگا ہے۔ یاد رکھنا اس کا نقصان اس دنیا کے اندر یہ ہوگا کہ اللہ ان علماء کو ہم سے چھین لے گا، ان عالموں کو ہم سے چھین لے گا، ان حفاظ کو ہم سے چھین لے گا، ان قراء کو ہم سے چھین لے گا۔ اور یاد رکھنا جو لوگ اپنے علماء سے بغض رکھتے ہیں، فرماتے تھے حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ کہ اللہ اس کی 10 نسلوں تک بھی عالم اور حافظ پیدا نہیں کرے گا، 10 نسلوں تک بھی۔ کرو محنت اپنے بچوں پر، لیکن اگر علماء کی محبت نہیں تو آپ کا بیٹا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ان علماء سے محبت کرو، اللہ کی قسم محنت کی ضرورت نہیں، اللہ نسلوں میں عالم پیدا کر دے گا، مفتی پیدا کر دے گا۔ صرف ان علماء کی محبت کا نقد فائدہ اللہ یہ دے گا کہ اسی زمین پر تمہیں علماء تمہاری نسلوں میں دے دے گا، تمہاری اولادوں میں اللہ حفاظ اور قرہ عطا کر دے گا۔ لیکن اگر نفرت کرو گے تو یاد رکھنا 10 نسلوں تک بھی اللہ نہ کوئی حافظ دے گا، اللہ نہ کوئی عالم دے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ حافظ بن بھی گیا، اگر خدا نہ خواستہ عالم بن بھی گیا تو اس کے نہ حفظ سے کوئی فائدہ ہوگا کسی دنیا والے کو، اور نہ اس کے علم سے کوئی فائدہ ہوگا کسی دنیا والے کو۔ لہذا میرے بھائی میں گفتگو کرنے چلا کہ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو جو اللہ کی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں ان سے بھی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی محبت کا تقاضا، ارے آپ نے نہیں دیکھا کہ جب عاشق اور معشوق ہوتے ہیں اور کوئی عاشق اپنے معشوق کی تعریف کسی کی زبان سے سنتا ہے تو اس تعریف کرنے والے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ارے اللہ سے آپ کو اگر یقیناً محبت ہے، مجھے اگر یقیناً محبت ہے تو اللہ کی قسم علماء سے محبت ہونی چاہیے، ان مدرسوں سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، یہ ہمارے معشوق کی تعریف کرتے ہیں، یہ ہمارے معبود کی تعریف کرتے ہیں، یہ ہمارے رازق کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر اللہ سے واقعی میں محبت ہے تو ان علماء سے مجھے اور آپ کو محبت ہونی چاہیے، نہ جانوں کی پرواہ نہ مالوں کی پرواہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کرنے چلا، اے اللہ کے نیک بندو، حضرت ابراہیم کو اس قدر محبت کہ اس جھاڑی میں سے کوئی اللہ کی تعریف کر رہا ہے، حضرت ابراہیم اس کے قریب پہنچے اور کہنے لگے ارے تو میرے اللہ کی تعریف کر رہا تھا، ذرا اس تعریف کو دوبارہ کر کے سنا دے۔ وہ کہتا ہے میں تعریف فری میں نہیں کرتا، تجھے کیا چاہیے؟ ابراہیم یہ اونٹ اور بکریاں ان میں سے آدھے مجھے دے دو، میں اپنے اللہ کی تعریف ابھی بیان کرتا ہوں۔ لہذا میرے بھائی حضرت ابراہیم کہتے ہیں یہ آدھے اونٹ تمہارے ہیں، یہ آدھی بکریاں تمہاری ہیں، لہذا تم آدھے اونٹوں کو لے لو اور ان آدھی بکریوں کو لے لو اور میرے اللہ کی تعریف کر دو۔ چنانچہ آدھے اونٹ اور بکریاں جب اس انسان کی طرف آ گئی، اس نے پھر پڑھنا شروع کیا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اس نے پھر تعریف بیان کرنی شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم جھوم گئے، جیسی اس نے بات مکمل کی پھر کہا حضرت ابراہیم نے اے اللہ کے نیک بندے ایک مرتبہ اور میرے اللہ کی تعریف کر دے، ایک مرتبہ اور میرے رب کی بڑائی بیان کر دے۔ وہ کہتا ہے میں فری میں نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم کہتے جو اونٹ اور بکریاں باقی رہ گئی وہ سب تو لے لے، میرے
اللہ کی تعریف کر دے۔ اس نے پھر پڑھنا شروع کیا، حضرت ابراہیم جھوم گئے، اس کی دعا مکمل ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے اے اللہ کے بندے ساری اونٹ اور بکریاں تیری ہو گئی، ایک مرتبہ اور سنا دے۔ کہا کہ ابراہیم اب نہیں سناؤں گا، کیونکہ تیرے پاس بدلے میں کچھ نہیں ہے، تیرے پاس اجرت میں کچھ نہیں ہے، اس لیے میں اب اللہ کی تعریف تیرے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، تو اتنی اونٹوں کا مالک ہو گیا، اتنی بکریوں کا مالک ہو گیا، ان کو چرانے کے لیے تجھے نوکر کی ضرورت تو پڑے گی نا، ایک مرتبہ سنا دے ابراہیم تیرا نوکر بننے کے لیے تیار ہے۔ ابراہیم تیری طرف سے ان کو جنگلوں میں چرانے کے لیے تیار ہے، ایک مرتبہ میرے رب کی تعریف تو کر دے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم کی زبان سے یہ نکلا کہ اللہ کی تعریف سننے کے لیے یہ میرا غلام بھی بننے کے لیے تیار ہے، یہ میرا نوکر بننے کے لیے تیار ہے، اس انسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا ابراہیم اللہ کی قسم میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اللہ تیری تعریف بڑی بیان کرتا ہے، اللہ تجھے اپنا خلیل کہتا ہے، تجھے اپنا دوست کہتا ہے، ذرا میں بھی دیکھوں کہ واقعی میں تم اللہ کے خلیل ہو۔ اے اللہ کے خلیل، تو نے صرف ذرا سی اللہ کی تعریف پر اپنا مال، اپنی تمام چیزیں قربان کر دی، اور اللہ کی محبت میں تو میرا نوکر بننے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اللہ کی جنتیوں کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہوں گے، نہ تنگ دستی میں رکتے ہوں گے، نہ خوشحالی میں رکتے ہوں گے، وہ ہر حال میں اپنے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ نے پہلی نشانی بتلائی الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ اللہ کی جنتیوں کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہوں گے، اگر ان کو نفع ہوگا تب بھی وہ اللہ کے نام پر خرچ کریں گے، اگر وہ نقصان میں ہوں گے تب بھی وہ اللہ کے نام پر خرچ کریں گے۔ اے اللہ کے نیک بندو، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا چلا کیونکہ وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اے اللہ کے بندو سنو، دوسری نشانی جنتی کی کیا ہے؟ دوسری نشانی میرے اللہ نے بیان فرمائے کہ اگر تم جنتی زمین پر دیکھنا چاہو تو اس کی نشانی یہ ہوگی والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو پینے والا ہوگا۔ وہ اپنے غصے کو کیا کرنے والا ہوگا؟ اپنے غصے کو پینے والا ہوگا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا عرض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں اے میرے صحابہ اس زمین پر سب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ جو اپنے سامنے والے کو چت کر دے، جو اپنے سامنے والے کو ڈھیر کر دے، اللہ کے نبی وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ میرے آقا فرماتے نہیں نہیں میرے صحابہ، وہ سب سے بڑا طاقتور نہیں ہے، وہ سب سے بڑا پہلوان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پھر پہلوان کون ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا اس زمین پر پہلوان وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے اور وہ حق پر بھی ہو اور وہ اپنے سامنے والے سے بدلہ بھی لے سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اپنے اللہ کے لیے برداشت کر جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا زمین پر سب سے بڑا طاقتور یہ ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اپنے غصے کو برداشت کر جاتا ہے۔ اے مسلمانوں جانتے ہو آج میری اور آپ کی بربادی کی زمین پر سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میں اپنے علماء کی موجودگی میں کہنے لگا، میں اپنے ان اللہ کے ولیوں کی موجودگی میں کہنے لگا آج میری اور آپ کی سب سے بڑی بربادی کی وجہ اگر میں یہ کہوں غصہ ہے تو یقیناً مبالغہ نہیں ہے۔ آج میرے اور آپ کے گھر برباد ہیں صرف اس غصے کی وجہ سے، آج محلوں میں نفرتیں ہیں صرف اس غصے کی وجہ سے، آج بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے بات نہیں کرتا صرف اس غصے کی وجہ سے، شوہر اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا، بیوی اپنے شوہر سے بات نہیں کرتی صرف اس غصے کی وجہ سے، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے آپس میں بات نہیں کرتے غصے کی وجہ سے، یہاں تک کہ باپ اپنے بیٹوں کے چہروں کو نہیں دیکھنا چاہتا صرف ان غصے کی وجہ سے، آج اولادیں اپنے باپ سے نفرت کرتی ہیں صرف اس غصے کی وجہ سے، آج میں اور آپ ہر میدان میں برباد ہو گئے ہیں صرف اس غصے کی وجہ سے، سماج میں برباد ہیں اس غصے کی وجہ سے، معاشی اعتبار سے کمزور ہو چکے ہیں صرف اس غصے کی وجہ سے، یہاں تک کہ سیاست میں ہمیں سب سے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی وقت نہیں ہے،
ہماری کوئی عزت نہیں ہے، صرف ووٹ بینک کے لیے، ہاں ووٹ بینک کے لیے میں اور آپ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جانتے ہو اس سیاست میں کمزوری اور بربادی کی وجہ کوئی اور نہیں، یہ میرا اور آپ کا غصہ ہے۔ اس غصے نے مجھے اور آپ کو ہر میدان میں برباد کر دیا ہے۔ ذرا سا کوئی نیتا بن جائے، اب اس کا غصہ ناک سے اترتا ہی نہیں ہے، کبھی غریب کو ستاتا ہے، کبھی کمزور کو ستاتا ہے۔ ذرا سا پیسہ آ گیا، اتنا غصہ ہو گیا کہ اب نہ اسے رشتہ دار نظر آتے ہیں، نہ بھائی بہن نظر آتے ہیں۔ ذرا سا غصہ آ گیا، جانتے ہو کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے؟ اے میرے امتیوں، جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس وقت کا شیطان انتظار کرتا ہے کہ کب یہ انسان غصے میں آئے، کب میں اس سے اپنے عمل کروں، کب میں اس سے اپنے راستے پر چلاؤں۔ ہاں جب اسے غصہ آئے، کب اس کو بیوی کو طلاق دلواؤں، کب اس کو بیوی پر ہاتھ اٹھواؤں، کب اس کے بچوں کو اس کے گھر سے نکلواؤں، کب اسے برباد کروں۔ یہ اپنے کاروبار پر آ کر کے بیٹھ گیا ہے، ہاں کس وجہ سے اس کے کاروبار کو برباد کروں؟ آج میں اور آپ سب سے زیادہ بربادی کی طرف اس وجہ سے ہے کہ غصہ ناکوں پر رکھا ہوا ہے، نہ چھوٹا بڑے کی قدر کرتا ہے، نہ بڑا چھوٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں ہمیشہ اور ہر وقت میں اور آپ غصے میں بھنے رہتے ہیں۔ اس چیزوں نے مجھے اور آپ کو ہر اعتبار سے برباد کیا، سیاست کے میدانوں میں برباد ہیں، معاشی اعتباروں سے یعنی کاروباری اعتبار سے میں اور آپ بالکل پھسڈی ہیں، بالکل کمزوری کی طرف ہیں۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرا اور آپ کا غصہ ہے، ورنہ کون سے کاروبار مسلمانوں کے نہیں تھے؟ کون سے کاروبار مسلمانوں کے پاس نہیں تھے؟ اگر میں تفصیلی گفتگو کرتا چلوں تو یہ رات ناکافی ہو جائے، لیکن ذرا سی دکان کھول کر کے بیٹھ گیا اور کوئی گراہک آیا، اپنے نبی کے طریقے کو بھول گیا۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے کہ جب تو دکاندار بن جائے، جب تو تاجر بن جائے، اگر کوئی تیرے پاس سودا واپس لے کر کے آئے تو اس کو ڈانٹنے کی کوشش نہ کرنا، اس کے سامان کو نہ پھینکنا، ارے اس سامان کو بدل لینا، اللہ اس بدلنے پر بھی اجر عطا کرے گا۔ اس سامان کو واپس کر لینا، اس واپس کرنے پر بھی اللہ تجھے برکت دے گا۔ ہاں ذرا کم نہ ناپنا اور کم نہ تولنا، ورنہ اللہ تجھے ہلاک اور برباد کر دے گا۔ لیکن آج میں اور آپ ذرا سی دکان کھول لیتے ہیں، اپنے گراہکوں کو غصہ دکھاتے ہیں، اپنے گراہکوں کو نخرہ دکھاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی غریب آ کر کے ذرا سا ادھار لے کر کے چلا جائے تو اس کے گھر جا کر کے اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کے محلے میں اس کی بیوی اور بچوں کے سامنے، اس کے رشتہ داروں کے سامنے جا کر کے اس کی بے عزتی کرتے ہیں کہ میرے پیسے نہیں دے گا، کھلا وقت تک نہیں دے گا، ارے تو کیسا ہے؟ نہ جانے جو بھی الفاظ زبان پر آتے ہیں میں اور آپ اس کو بک دیتے ہیں، لیکن اللہ کے اس وعدے کو بھول جاتے ہیں۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ اگر تیرا کسی کے اوپر قرضہ ہے، ہاں اس کو جتنی سہولت تو دے گا، جتنی آسانی تو دے گا، کل قیامت کے میدان میں اللہ تجھے اتنی سہولت عطا کرے گا، اور اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر دے گا تو کل قیامت میں اللہ تجھے بھی معاف کر دے گا۔ لیکن نہیں، کوئی ہمارے یہاں بخشش کا کوئی پیمانہ نہیں، کیونکہ میں تو دکاندار ہوں، میں تو تاجر ہوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری ناک پر غصہ نہ ہو۔ اے اللہ کے نیک بندو، اس غصے کی وجہ سے ذرا کاروبار کا پرسنٹیج نہ پیے، ذرا سروے کیجئے، کوئی مسلمانوں کے ہاتھوں میں کاروبار نہیں ہے۔ اس ملک میں میں اور آپ کاروباری اعتبار سے کمزور ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، اور اگر کوئی ابھی باقی ہے تو اس کو برباد کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اس کو برباد کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ جانتے ہو یہ برباد کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ ارے یہ سب میرے اللہ کے ہاتھوں میں ہے، یہ سب میرا اللہ خود کر رہا ہے، ان کے ذریعے سے کروا رہا ہے۔ جب نبی کے طریقوں پر نہیں چلیں گے، جب دکان پر بیٹھ کر کے برداشت نہیں کریں گے تو یاد رکھنا یہ کاروبار میں اور آپ برباد ہی کریں گے، میں اور آپ نقصان کی طرف جائیں گے۔ اور جس نے کاروبار پر بیٹھ کر کے نرم گفتگو کی، اللہ نے اس کو ترقی دی، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ غیر ایمان والا ہو۔ اگر تو نرمی کرے گا اللہ تجھے ترقی دے گا، اور اگر بنیاں نرمی کرے گا تو اللہ بنیے کو ترقی دے گا۔ آج اس ملک میں کون کامیاب ہے؟ کاروبار کے اعتبار سے کون کامیاب ہے؟ بنیاں ہے کہ نہیں ہے؟ اس ملک کا مالک بنیاں ہے کہ نہیں ہے؟ اس ملک پر حکومت کرنے والا بنیاں ہے کہ نہیں ہے؟
اس ملک میں سب سے بڑا مالدار بنیا ہے کہ نہیں ہے؟ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہے، اس نے اپنے غصے کو برداشت کیا ہے، وہ کبھی اپنے گراہک کو ڈانٹتا نہیں ہے، وہ ابھی جو اس کے قرضے میں ڈوب جائے وہ گھر جا کر کے اس کی بے عزتی نہیں کرتا، بلکہ سال انتظار کرتا ہے، 2 سال انتظار کرتا ہے، 5 سال تک انتظار کرتا ہے، اور جب بھی وہ اس کی دکان پر جاتا ہے اس سے اپنا قرضہ نہیں مانگتا، بلکہ کیا کہتا ہے؟ او میرے بھائی تو نہ گھبرانا، تیرے اوپر کتنا قرض ہے، تو اور سامان لے کر کے چلا جا۔ کیا بنیان یہ نہیں کہتا؟ تو اللہ اسے کیوں نہ ترقی دے گا؟ آج میں اور آپ برباد ہیں، آج میں اور آپ کاروباری اعتبار سے کمزور ہیں، لہذا میرے بھائی میں گفتگو کرنے چلا، کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ انسان کے غصے کے لیے شیطان ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ کب اس کو غصہ آئے اور کب میں اس سے اپنا عمل کراؤں، لہذا اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو بیٹھ جانا، اگر کھڑے ہونے کی حالت میں ہو تو بیٹھ جانا، اگر بیٹھنے کی حالت میں ہو تو لیٹ جانا، اور اگر پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو پھر اپنے آپ میں وضو کر لینا۔ ہاں جانتے ہو یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان تجھ سے عمل کرانا چاہتا ہے، ذرا اس وضو کے پانی کو اپنے بدن پر ڈال لینا، وہ شیطان دور بھاگ جائے گا اور تیرا گھر اجڑنے سے بچ جائے گا، تیرا گھر برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ لہذا اگر تو نے اپنے غصے کو برداشت نہ کیا پھر تیرا گھر اجڑے گا، تو اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور مسئلہ تلاش کرتا پھرے گا اور مولوی سے جا کر کے لڑے گا، حضرت 3 دفعہ کہنے سے تو طلاق نہیں ہوتی، حضرت میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا، حضرت فلاں نیتا نے اس پر ہاں یہ پابندی لگا دی ہے، حضرت 3 دفعہ دینے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ او اللہ کے بندے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب یاد رکھ تو نے غصہ کیوں دکھایا، تو غصے میں کیوں آیا، شیطان نے تجھ سے اپنا عمل کرایا، ہو سکتا ہے تو زبردستی اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھ لے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک تیری بیوی تجھ پر حرام ہو چکی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس غصے کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ ارے بتاتے کیوں نہیں؟ غصے کی وجہ سے میں اور آپ اپنے گھروں کو برباد کیے ہوئے ہیں۔ اور ایک کڑوی بات اور کہنے چلا، بہت سے گھر تو وہ ہوتے ہیں جن کی طلاقوں کے بارے میں مسئلے حل کر دیے جاتے ہیں، لیکن بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دیے ہوئے ہیں لیکن سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ حرام کاری ہو رہی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ طلاق کے بعد جتنے بچے اس گھر میں آئے ہیں وہ سب کے سب حرام زادے ہیں، کیونکہ میں اب سے 10 سال پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تھا لیکن کسی نے نہیں سنا، اس لیے میری بیوی بھی خوش ہے، میں بھی خوش ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے؟ ایک کڑوی بات کہنے چلا ہوں، کیا فرمایا تھا میرے آقا نے کہ قرب قیامت میں شوہر اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ صحابہ عرض کرتے یا نبی اللہ یہ شوہر اپنی بیوی سے زنا کیسے کریں گے؟ ہم نے اپنے علماء سے اپنے استاذوں سے معلوم کیا، اے استاذوں کی جماعت یہ حدیث سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ شوہر اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ہاں ہمارے استاذوں نے سمجھایا کہ بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی اپنی زبان سے کفریہ کلمات نکال دیتا ہے، ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے لیکن وہ نکاح کی تجدید نہیں کرتے، اسی طریقے سے طلاق کے لفظ داغ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کسی نے نہیں سنا اور پوری زندگی اپنی بیویوں سے زنا کرتے رہتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس لیے میرے بھائی گفتگو اور دوسری طرف چلی جائے گی، میں پھر واپس آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے؟ اے اللہ کے نیک بندو لا تغضب، غصہ نہ کرو، اس غصے کی وجہ سے تم برباد ہو جاؤ گے۔ آج میری اور آپ کی بربادی کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ غصہ ہے، حالانکہ جس نے اپنے غصے کو برداشت کیا اللہ نے اس زمین پر اس کو برباد ہونے سے بچا لیا، یہاں تک کہ جو اس زمین پر غصے کو برداشت کرے گا کل قیامت کے میدان میں اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ اور میرے آقا نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، ایک گناہگار ہوگا، میرا اور آپ کا اللہ اس کو اعلان کر دے گا، اے اللہ کے بندے ہم نے تجھ کو جنت عطا کر دی ہے، کیا جنت کے اندر سکون سے چلا جا۔ وہ چاروں طرف تعجب سے دیکھے گا، اللہ مجھے جنت کیسے عطا کر سکتا ہے، اللہ مجھے جنت کیسے دے سکتا ہے۔ لہذا فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے چلو
हम तुम्हें जन्नत में लेने आए हैं, वो फिर भी ताज्जुब में पड़ेगा और उसको यकीन नहीं होगा उसको जन्नत क्यों मिल रही है। चुनांचे उसको यकीन नहीं होगा, मेरा अल्लाह उसको देखेगा कि जन्नत में जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा अल्लाह फरमाएगा, ओ फरिश्तों की जमात, इस उम्मती को और इस अल्लाह के बंदे को मेरे पास लेकर के आ जाओ। चुनांचे फरिश्ते अल्लाह के सामने ला करके खड़ा कर देंगे। मेरा अल्लाह पर्दों को लगा देगा और पर्दों को लगा करके कहेगा, ऐ मेरे बंदे, तुझे क्यों शक है मैं तुझे जन्नत अता कर रहा हूँ, तुझे क्यों शक है मैं तुझे जन्नत में भेज रहा हूँ। वो जन्नती कहेगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं अपने गुनाहों को जानता हूँ। मेरा अल्लाह फरमाएगा कि तू मेरी रहमतों को भी जानता है, कि तू मेरी बरकतों को भी जानता है। कहेगा, अल्लाह लेकिन बतला तो दीजिए मुझे जन्नत क्यों अता की जा रही है। सुनो बरोदे वालों, सुनो अल्लाह के नेक बंदो, क्या फरमाता है मेरा और आपका अल्लाह, जानता तुझे मैं जन्नत क्यों दे रहा हूँ। हालांकि तेरे गुनाहों की वजह से तू जहन्नम का मुस्तहिक है, तू जहन्नम का मुस्तहिक है, लेकिन जानता है तुझे जन्नत क्यों दी जा रही है। जरा सुन, तुझे जन्नत क्यों दी जा रही है। एक मर्तबा तू अपने घर से बाहर से कारोबार के करके तू गुस्से में अपने घर आया था और आकर के तूने अपनी बीवी से सवाल किया था। तेरी बीवी ने तेरे सवाल को पूरा नहीं किया, उल्टा तेरे सामने आकर के जबान चलाने लगी थी। हाँ, वो इस कदर जबान चला रही थी कि तेरे गुस्से में इजाफा हो रहा था, तेरे गुस्से में बढ़ोतरी हो रही थी। हाँ, उस वक्त में अगर तू चाहता तो अपनी बीवी पर हाथ उठा देता, अगर तू चाहता तो अपनी बीवी को तलाक दे देता, अगर तू चाहता तो अपनी बीवी को घर से निकाल देता, लेकिन तूने कुछ न किया और तेरे दिल में अल्लाह का ख्याल आया, अरे जैसे मैं अल्लाह का बंदा ऐसी मेरी बीवी अल्लाह की बंदी। हमारा अल्लाह हमारी बातों को कितना बर्दाश्त करता है। मैं भी अपनी बीवी को अल्लाह की बंदी समझकर, हाँ, इसकी गलती को माफ करके अपने गुस्से को बर्दाश्त करता हूँ। ऐ मेरे बंदे, उधर तूने मेरी बंदी को माफ किया, इधर मैंने तुझे माफ करने का इरादा कर लिया, इधर मैंने तुझे माफ करने का इरादा कर दिया। ये गुस्से को बर्दाश्त करना इस दुनिया में भी कामयाबी की दलील है और कयामत के मैदान में इंशाअल्लाह ये गुस्से को बर्दाश्त करना मुझे और आपको जन्नत में लेकर के जाएगा। इसलिए फरमाया जन्नती की दूसरी निशानी वल काज़िमीन अल गैज़, जन्नती अपने गुस्से को पीने वाला होगा। अल्लाह तीसरी निशानी क्या है, वल आफीना अनिन नास, जो लोगों को माफ करने वाला हो। जब लोग उसके सामने गलतियां करें वो अपने अल्लाह के लिए लोगों को माफ कर दे। अल्लाह चौथी निशानी क्या है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, जो लोगों के साथ एहसान करने वाला हो, जो लोगों के साथ हुस्न सुलूक करने वाला हो। ये चार निशानियां, हाँ, मुख्तसर करने लगा हूं तुम्हारी आंखों को देखकर, मुख्तसर करने लगा हूं तुम्हारी इन आंखों को देखकर। ए अल्लाह के नेक बंदो, क्या फरमाया मेरे और आपके अल्लाह ने, जिन लोगों के अंदर ये चार निशानियां होंगी मेरा अल्लाह उनको जन्नत अता करेगा। और तुम भी इन चार निशानियों को अपने अंदर लेकर के आओ। वो कौन सी निशानी, पहली अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना बिस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा, कि अल्लाह की जन्नत का मुस्तहिक़ अल्लाह के नाम पर बड़ा खर्च करता है, न नुकसान में रोकता है न फायदे में रोकता है, हर वक्त अपने अल्लाह के नाम पर खर्च करता है। दूसरी निशानी वल काज़िमीन अल गैज़, अपने अल्लाह के लिए गुस्से को बर्दाश्त करता है। वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को बड़ा माफ करता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और लोगों पर एहसान भी करता है। ये चार निशानियां इंशाअल्लाह अपने अंदर लेकर के आएंगे ना। कौन कौन लाएगा, जरा हाथ उठाए। कौन कौन सी निशानी, अल्लाह के नाम पर खर्च करेंगे इंशाअल्लाह, चाहे नफा हो या नुकसान हो अल्लाह के नाम पर खर्च करेंगे। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह। वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ करेंगे इंशाअल्लाह। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और लोगों पर एहसान भी करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो मेरे और आपके आका के नवासे हैं, एक मर्तबा फजर के वक्त में ठंडी हवाएं चल रही हैं, सर्दी का मौसम है, अपनी बांदी से कहते हैं वजू का पानी लेकर के आओ। चुनाचे बांदी वजू का पानी लाती है, हल्का सा हजरत हसन पर गिर जाता है। सर्दी के मौके पर अगर पानी बदन पर गिर जाए तो गुस्सा आना यकीनी है। जैसे गुस्सा आया, बांदी पड़ी हुई है, कहती है वल काज़िमीन अल गैज़, अल्लाह के नेक बंदे तो गुस्से को बर्दाश्त करते हैं। हजरत हसन का गुस्सा ठंडा हो गया, कहा खाली गुस्से को बर्दाश्त नहीं, वल आफ़ीना अनिन
الناس معاف بھی کر دیتے ہیں لوگوں کو. حضرت حسن نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا. کہا کہ خالی معاف نہیں, واللہ یحب المحسنین, وہ لوگوں پر احسان بھی کرتے ہیں. حضرت حسن مسکرائے اور ارشاد فرمایا جب میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا, جب میں نے تجھے کیا کر دیا, آزاد بھی کر دیا. تو انشاءاللہ عمل کریں گے بھائی, غصے کو برداشت کریں گے انشاءاللہ. آج میرے اور آپ کے گاؤں محلے ٹوٹے ہوئے ہیں, دل ٹوٹے ہوئے ہیں, آپس میں تعلقات کمزور ہے. جانتے ہو وجہ کیا؟ وجہ غصہ ہے, وجہ معاف کرنا ہے. معاف نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کو, احسان نہیں کرتے ہم ایک دوسرے پر. انشاءاللہ ارادے کریں کہ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے. 3 باتوں پر تو یہاں سے اٹھ کر کے عمل کرنا: غصے کو پینے والا, دوسرا یہ لوگوں کو معاف کرنا, اور تیسرا یہ لوگوں پر احسان کرنا. لیکن اگر ہم چاہیں تو جنتی ہونے کی ایک نشانی پر عمل کر سکتے ہیں. دعا سے پہلے میں اور آپ اپنے اللہ کے نام پر خرچ کر سکتے ہیں. اس مدرسے کے لیے, یہ مدرسہ 2 تالے, اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور اپنے اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کریں. اگر رونا نہیں آئے تو رونے جیسا منہ بنا لیں. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ارحم الراحمین. ہم سب گناہگار ہیں, ہم سب خطاکار ہیں, ہم سب قراری مجرم ہیں. اے کریم اللہ ہم سب تیرے مجرم ہیں. اے مولا ہم نے راتوں کے اندھیروں میں تجھے ناراض کیا ہے. اے مولا ہم نے دنوں کے اجالوں میں تجھے ناراض کیا ہے. اے کریم اللہ ہم نے سمجھا کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, ہمیں کسی نے دیکھا نہیں ہے. ہم بھول گئے تھے آپ کا سب کچھ دیکھنے والے ہیں, آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے. اے کریم اللہ ہم نے ہمیشہ تجھے ناراض کیا ہے. اے کریم اللہ یہ تہجد کا وقت ہے. اے مولا کریم دنیا کے تمام مالداروں کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اے کریم اللہ صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ تمام کے تمام تیرے در کے بھکاری ہیں. ہم سب تیرے در کے بھکاری بن کر کے تیرے دروازے پر آئے ہیں, بڑی امیدوں سے آئے ہیں. اے کریم اللہ لٹ چکے ہیں, برباد ہو چکے ہیں. اے کریم اللہ کمزور ہو چکے ہیں, چاروں طرف ہمارے خلاف سازشیں چل رہی ہیں. اے کریم اللہ اگر تو اب تک بھی ناراض رہا تو ہم برباد ہو جائیں گے. اے کریم اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے, اپنی خوشی عطا فرما دیجئے, اپنی رضا نصیب فرما دیجئے. اے کریم اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. یہ تمام کی تمام پریشانیاں صرف تجھے ناراض کرنے کی وجہ سے ہیں. اے کریم اللہ آپ راضی ہو جائیے. مولا کریم آپ راضی ہو جائیے. اے کریم اللہ یہ مجمع رات کی اس
تاریکی میں تیری محبت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اے کریم اللہ اگر ان میں کوئی بیمار ہے تو شفا دے دیجئے، اگر ان میں کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو غیب سے نکال دیجئے۔ اے کریم اللہ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے، اگر کسی کے اولادیں جوان ہو گئی ہیں تو اچھے رشتے عطا فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ اگر کسی کے پاس مکان دکان نہیں عطا فرما دیجئے، ہم سب کو ایک مرتبہ حج بیت اللہ نصیب فرما دیجئے۔ اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے۔ اس مدرسے سے محبت کرنے والے، مشورے دینے والے، تعاون کرنے والے، اے کریم اللہ اس مدرسے سے جڑنے والوں کو سب کو ترقی اور عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کی قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ اس مدرسے کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اس مدرسے کی وجہ سے ہم سب میں آپس میں پیار اور محبت پیدا فرما دیجئے۔ لڑائیوں سے جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، کینہ بغض سے حسد سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے کریم اللہ اس مدرسے کے اور اس مدرسے والوں کے جو بھی عزائم ہیں اللہ غیب سے مکمل فرما دیجئے۔ ہمارے اس مدرسے کی اور تمام مدارسوں کی، مساجدوں کی، بالخصوص حرمین شریفین کی، بیت المقدس کی، اے کریم اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ علماء کی دعوت کے ساتھیوں کی، خانقاہ کے بزرگوں کی حفاظت فرمائیے۔ مولا اے مولا ہم سے مانگنا نہیں آتا، ہمیں بغیر مانگے اپنی شان عطا فرما دیجئے۔ ہمارے ماں باپ کو حج بیت اللہ نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، جنت میں اعلیٰ علیین نصیب فرما دیجئے۔ اللہ اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ اس گرمی کو کم کر دیجئے۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما دیجئے۔ مختصر سی دعاؤں کو پیارے حبیب کے صدقے میں محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔